ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ گزشتہ درس ہمارا پیارے عقائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع رسول کی حلاوت میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ صحابہ کرام نے کس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے عیب ہونا، کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز سے نعت خوانی کرتے کہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ اب یہ ہمارا وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب ہے۔ اچھا، یہ قانون ہے دنیا کا کہ جن سے محبت کی جاتی ہے، جو محبت کرتے ہیں محب کو اپنا محبوب بے عیب نظر آتا ہے۔ تو اچھا، یہ جو معیار بتا رہا ہوں دنیاوی مجازی عشق میں بھی یہ قانون ہے، سمجھ آئی؟ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اللہ اکبر۔ تو محبت کی علامت یہ ہے کہ جس شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کا کوئی عیب دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا عیب سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کسی سے اس کا سننا برداشت کر سکتا ہے۔ اس پہ دلائل ابو داؤد کی ایک روایت ہے عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبک الشیء یعمی و یصم۔ کسی چیز کی محبت اس کے عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے اور اس کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے، بے عیب کر دیتی ہے۔ اب بے عیب اس کا عیب نظر نہیں آتا اور اس کا عیب سن بھی نہیں سکتا، اندھا بہرا ہو سکتا، یہ چیز کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ کسی مجلس میں ایک شخص کے شیخ کا ذکر ہوا، اس کے شیخ کی داڑھی جو تھی، یعنی اس شخص کے پیر کی داڑھی وہ خشخشی داڑھی تھی۔ کسی نے کہا کہ یار یہ بزرگ، یہ پیر صاحب، یہ بڑے کامل بزرگ ہے لیکن اس کی داڑھی چھوٹی ہے۔ فوراً اس کے مرید نے، اس کے محب نے کیا کہا کہ اس کی داڑھی پوری ہے، اصل میں یہ ہماری نظروں کا نقص ہے کہ ان کی داڑھی پوری نظر نہیں آتی، ہماری نظروں میں کمی، ان کی داڑھی میں کمی نہیں۔ اب دیکھیں، اب وہ اپنے اب دیکھ رہے ظاہری چیزیں، لیکن وہ اس کا جواب دیتے کہ نہیں بھائی اس کی داڑھی پوری ہے، تمہیں نظر ایسی آ رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر فی الواقع محبوب میں کوئی عیب ہو تو محب کو وہ عیب نظر نہیں آتا، وہ عیب نظر نہیں آتا، اور ان کی خامیاں بھی، محبوب کی خامیاں محب کے نظروں میں خوبیاں بن جاتی ہیں۔ پشتو میں ایک شعر ہے، چی عیب نہ سوک دیار پمخ کی گوری آئینہ اینا صفا دو صفا نہ دہاں۔ کہتے جب محب محبوب کے چہرے میں عیب تلاش کرتا ہے، محب محبوب کے چہرے میں عیب تلاش کرتا ہے، تو یہ محبوب جو ہے، محب، ان کے دل کا آئینہ محبت کا ناصفا ہے، صفا نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ محبت تو
محب محبت کرتا ہی تب ہے کہ ان کے نظروں میں وہ بے عیب ہو۔ عیبدار چیز کوئی لیتا ہے؟ عیبدار چیز سے کبھی محبت بھی کی جاتی ہے کہ یہ تو عیبدار ہے یار۔ قانون ہے۔ پشت میں ایک اور شعر ہے کہ دا جانان بد دا ول میز دے حل بیوینم چے مستر کے سٹ کشی، کہتے جن سے محبت کی جاتی ہے پشت میں اس کو جانان کہتے ہیں، کہتے ان کی برائیاں ان کے عیب وہ میرے کاندھوں میں ہیں۔ کوئی شخص کسی محب کو ان کے محبوب کے عیب ان کی خامیاں بتا رہا تھا، انہیں بلا رہے مجھے نہیں بتاؤ، ان کی تمام برائیاں میرے کاندھوں میں ہیں۔ ارے تو نظر تو تب آئیں گی میری آنکھیں یہاں لگ جائیں، تو میری آنکھیں یہاں لگ نہیں سکتی اور میرے محبوب کے عیب مجھے نظر نہیں آ سکتے۔ اب وہ محبوب جو واقعی کیا ہے بے عیب ہے، تو ان کے عیب آپ کیسے تلاش کرتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ کہ اگر فی الواقع محبوب میں کوئی عیب ہو تو محب کو وہ عیب نظر نہیں آتا اور نہ وہ اس عیب کا ذکر سن سکتا ہے، فوراً اس کا رد کر دے گا۔ تو جس ذات کریم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی بے عیب ہو، جو شخص اس میں عیب نکالے یا کوئی شخص اس کا عیب نکالے اور وہ سن کر خاموش رہے اور عیب نکالنے والے کا رد نہ کرے، وہ محب جھوٹا ہے۔ دنیا میں سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، کبھی سنا ہے نا، یہ سیاسی لیڈر ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ان کے جو کارکن ہوتے ہیں نا اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو دنیاوی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی غلط بات کو بھی کہتے صحیح ہے۔ لیکن ہم ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ تو حضور علیہ السلام کی محبت تو آپ کے لیے شرط ہے، پھر آپ اس انداز سے حضور علیہ السلام کی محبت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے عیب ہونے پر دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد فرمایا۔ قرآن میں کتنے مقامات پہ ذکر آیا؟ 4 مرتبہ۔ اس بیٹے نے ثاقب نے صحیح کہا، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر نام قرآن میں ذکر آیا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 40، اور سورہ محمد 46 نمبر سورت آیت نمبر 2، اور سورہ فتح 48 نمبر سورت اور آیت نمبر 29 آخری آیت۔ 4 بار حضور علیہ السلام کا نام مبارکہ، کتنا پیارا نام ہے ہمارے۔ اب اس پر دیکھیں پیاری گفتگو سنیں۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام قرۃ بعینی یا رسول اللہ کا معنی ہے جس کی حمد اور تعریف کی گئی ہو، جس کو سراہا گیا ہو، اور جس میں عیب ہو اس کو اس کی مذمت کی جاتی ہے، حمد نہیں کی جاتی۔ کبھی عیبدار چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً محمد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ میں کسی وجہ سے بھی کوئی عیب ہوتا تو آپ مطلقاً محمد نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے کہا کہ دیکھے انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نگاہوں میں اور سوچوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ جن سے محبت کرتے، میں نے بولا نا، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ خوبیاں ہیں۔
اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا انداز، بولے کیا پیارا انداز ہے، اس کا بولنا کیا پیارا بول رہا ہے. لیکن جب آپ کو نفرت ہے نا، اب یہ اس کے کتنے واقعات موجود ہیں یار. ایک صحابی رسول ہے تو وہ اپنے ایمان کا واقعہ بیان کرتے، کہتے کہ ایسا وقت تھا کہ میرے بس ذہن میں یہی تھا کہ اس کو مار دوں، اس کو قتل کر دوں. میرے ذہن میں بس یہ شخص صحیح نہیں ہے. لیکن جب وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور ایمان کو پیدا کیا اور میں نے کلمہ پڑھا تو کائنات میں مجھے حضور جیسا حسین نظر نہ آیا. کیسے حسین، ایسے پیارا، پھر گفتار بھی اچھی، پھر کردار بھی اچھا، پھر بس تجھے دیکھتے ہی رہو. حضور صدیق اکبر نے کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ، مجھے تو یہ بڑا پسند ہے، النظر الی وجہ کا، آپ جیسا حسین تو ماؤں نے جنا بھی نہیں ہے. تو اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی بے عیب ہے، تو حضور جو ہے وہ محتاج ہے. کیا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے، ہر صفت میں محتاج ہے. انسان ہے نا، حضور علیہ السلام انسان ہے. انسان کے اندر بڑے کیا پائے جاتے ہیں؟ احتیاج پائے جاتے ہیں. انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، سونے کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں یار. تو اعتراض کرنے لگا کہ کیا یہ احتیاج، محتاج ہونا، یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ اگر اعتراض کرنے والا کا اعتراض سنیں کس انداز سے کر رہا ہے، اگر یہ خوبی ہے، کوئی حاجت مند ہو، کسی کا محتاج ہو، اگر یہ خوبی ہے تو تمام خوبیاں اللہ میں، اللہ کریم تمام خوبیوں والا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو پھر یہ خوبی اللہ میں بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی کسی کا محتاج ہو. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. اور اگر یہ خامی ہے تو پھر نبی میں خامی آ گئی. کس انداز سے حملہ کیا یار. یہ بھی بڑے، اب شیطان بھی کس انداز سے ورغلاتا ہے کہ جو نبی کے عیب تلاش کرے وہ کہتے نہیں ہم تو حق بولتے ہیں بھائی، ہم تو حق بولتے ہیں، اس کو نفع نقصان کے وہ تھوڑی ہے. ایسے بدتمیز انداز سے بولتے ہیں کہ آپ بولے یار اس نے کس نبی کا کلمہ پڑھا یار. اچھا، کائنات میں اگر اس کے شیخ کی بات کریں، اس کی تعریف بڑی کرتے ہیں، جن کو ہم وابڑے کہتے ہیں، کھوئیں کے مینڈک کہتے ہیں، تو اس میں وہ کھول کر وہ ہمارا شیخ، خیال رکھنا. یہ عرب کے سرزمین پہ میں گیا تو وہ ان کے شیخ کے بارے میری لڑائی ہوگی، اس کی ایسی تعریف کر رہے ہیں. میں نے بولا تیرے شیخ کو میں مانتا ہی نہیں بھائی، کون ہے میں تو، لیکن اس پر ایسے وہ ہوا کہ یوں لگ رہا ہے کہ بس سب کچھ اس کا شیخ ہے، یعنی اس کا مولوی ہے. لیکن جب نبی کے بارے میں تو تم نعت کیوں پڑھتے ہو، فلاں کرتے ہو، تم ان کے مزار اقدس پہ کیوں جاتے ہو، اور تم یہ کیوں، انا للہ و انا الیہ. یار جس کی محبت، جس ذات کی محبت ہماری ایمانوں کی علامت ہے یار، ہماری ایمانوں کے لیے شرط ہے، اس کی محبت پہ تم مجھ سے لڑ رہے. قرآن پاک کی آدھی ادھر پڑھی، آدھی ادھر پڑھی. اب دیکھیں یہ اس کا جواب سنیے. اب جواب سنیں کہ کہہ رہا ہے کون؟ یہی والا جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، کہ اگر یہ خوبی ہے تو اللہ میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہی ہے. اور اگر خامی ہے تو نبی میں خامی آ گئی. تو جواب یہ کہ دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بھی ذرا جواب دیجئے، نماز پڑھنا خوبی ہے یا خامی؟ خوبی ہے نا. روزہ رکھنا خوبی ہے یا خامی؟ جتنے عبادات ہیں خوبیاں ہیں نا. تو پھر تو اللہ تعالیٰ میں تمام عبادات اللہ بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عبادت تھوڑی کرتے یار، اللہ کی تو عبادت کی جاتی ہے. تو بھائی اعتبارات ہوتے ہیں،
انسان آپ نے جانور پالے ہیں، جو جانور کھانا نہ کھائے یہ اس کی خوبی ہے یا خامی؟ خامی ہے بھئی، وہ گھاس نہیں کھا رہا۔ انسان کھانا کھائے ہضم ہو جو خوبی ہے، انسان کو نیند آ جائے خوبی ہے، انسان لیکن اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو کیا خوبی ہوں گی؟ پھر بولے جواب ذرا دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہارے دل میں کینہ و بغض ہے اس ہستی کے خلاف، آپ بول رہے ہیں زبان دراز کر رہے ہیں، ذرا یہ بتا دینا۔ کہ اللہ کی صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انسان کے اندر جب یہ چیز آ جائے تو سب سے بڑی بیماری ہے جس کو نیند نہ آئے، یہ اور نیند نہیں آتی اس کو، یا اللہ خیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اونگ اور خوب نیند سے تو انسان کی خوبی ہے کہ اللہ کا محتاج، یہ خوبی ہے، رسول اللہ کی خوبی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات تھوڑی وہ کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر آتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوچ بھی دیا تو آپ ایمان سے خارج ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام صفات اللہ کے عطا کردہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ کے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ کی صفات اگر کسی نے یہ کہہ دیا کسی نے عطا کہ وہ شخص فوراً کافر ہو جائے گا۔ اب وہ انسان کی یہ خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، جو انسان کے اندر جتنے اوصاف ہیں، عام انسان کی بات چھوڑیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں مدارت یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سفید ہاتھ، یہ معجزات تھے، تمام خوبیاں یا رسول اللہ ان انبیاء میں 1,24,000 انبیاء میں پھیلی ہوئی تھی، وہ تنہا وہ خوبیاں حضور علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کیا ہے؟ بے عیب۔ کائنات میں انسان میں جتنے عیوب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام ان سے پاک ہے، اور تمام انبیاء جتنی ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام خوبیوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں عطا کی ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم ان کو محمد علیہ السلام بھی کہتے ہیں، پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، تو یہ تو بات تضاد ہے نا۔ اب آپ کہتے ہیں خوبصورت ہو تو بدصورت ہے، تو پھر خوبصورت کیوں کہا؟ پھر جب آپ نے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوبیوں والے، تعریفوں والے، اب تعریف والے نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے مل کر ایک مشورہ کیا مشرکین مکہ نے، بولا آئیے مل کر نا اس کا نام رکھتے مزمم، مذمت کیا ہوا، اب شروع ہو گئے۔ تو پھر دیکھیں حدیث سناتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے تمہیں تعجب نہیں ہے؟ صحابہ کو بولے یہ دیکھے، کیا تمہیں تعجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کی مذمتیں مجھ سے پھیر دی؟ کیسے؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، اور ان کے لعن طعن کہ یہ مذمت کرتے ہیں کس کی؟ مزمم کی، یشتمون مزممن،
اور اس مزمم کے اوپر لعن طعن کرتے، اور میں مزمم تھوڑی، میں تو محمد ہوں. کہلے اللہ نے ان کو مجھ سے ایسے پھیر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں. اب یہ تو لگے ہوئے مزمم ایسے مزمم ہے، بولے میں مزمم ہے تو محمد ہوں. اور ایک چیز یہ ہے کہ محب محبوب کے متعلق کوئی عیب سن نہیں سکتا. اگر کوئی عیب بیان کرے تو محب فوراً اس کا رد کرتا ہے. یہ قانون ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الحمدللہ مسلمان آج تک اس پر متفق ہیں، ورنہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں اگر انہیں خوف نہ ہوتا نا، پتہ نہیں وہ کیا بکواس کر لیتے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ارے وہ علماء تو چھوڑے، وہ داڑھی منڈی بھی پیچھے پڑ جائے گے. تو نے نبی کے بارے میں ایسے کہا؟ اکثر ہم نے دیکھا کہ کسی گستاخ خود داڑھی منڈی نے اور ایک عام انسان نے جہنم رسیدہ کر دیا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ آپ سمجھتے میرے اشارے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ مسلمانوں کے سے ڈرتے نہیں، پتہ نبی کے بارے میں کیا کچھ کہہ دیتے. ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ کوئی باپ کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتا یار، جس گستاخانہ انداز سے. لیکن عوام کو کہتے ہیں نہیں وہ ہم تو شرک سے بچانے. شرک کا معنی یہ کہ تو نبی کی گستاخیوں میں پڑ جائے. تو کہتے ہیں اس کا علم تو جانوروں جیسے ہے، اور اس کا اس سے تو شیطان کا علم زیادہ ہے، اور تو اس کا تو نفع نقصان نہیں ہے، اس سے تو اس کا نبی سے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہاں اس سے تو میری لاٹھی بہتر ہے. اور انا للہ و انا، کیسی بات کر رہے یار؟ ایسے گستاخانہ تیرا عقیدہ ہے. لیکن عوام کا خوف، سنیوں کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ ٹھکانے پہنچا دیں گے. اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام، اب کیونکہ یہاں میں ابھی طریقہ بتا رہا ہوں کہ محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا شرط ہے ایمان کے لیے. اب ان میں یہ بھی ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی اس طرح، میرا بھائی دبئی میں رہتا ہے، وہ کہتے جب ایسی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں چپ، حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر دوسری بات کی تو تیری خیر نہیں ہے. اسے گستاخانہ انداز سے تو شور نبی کے بارے میں سے بکواس کرتا ہے. تو یہاں دیکھیں رب کریم نے ایک ولید بن مغیرہ، بڑا دولت مند، بڑا پیسے والا. پیسے والے اکثر فرعونی جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں پیسوں والوں میں پیدا ہوتے ہیں. غریب لوگ، نارمل لوگ علماء سے بھی محبت کرتے، دین میں رہتے، لیکن زیادہ پیسہ آ جائے نہیں بڑے گستاخ بن جاتے ہیں. تو اس نے یہ تقریباً مینا میں 3 دن یہ بیٹھا ہوتا تھا. مشرکین مکہ بھی وہ خرافات تو کرتے تھے نا حج کے نام پہ. 3 دن لوگوں کو یہ مینا کے میدان میں حلوہ کھلا، بولے کسی کے ہنڈی کے نیچے آگ نہیں جلنی چاہیے. اتنا پیسہ تھا ان کے پاس اپنے انا کے اور ریاکاری کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہستی کے بارے میں انہوں نے ایک کلمہ یعنی ایک گستاخی کی کہ یہ تو مجنون ہے. اللہ کریم نے سورہ قلم میں مسلسل ان کے، پھر اب دیکھیں کہ میں نے کیا کہا کہ محب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو سب سے زیادہ جو اللہ جن سے محبت کرتے بندوں میں وہ ہمارے نبی ہیں کہ اس نے ایک کلمہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی باتیں بتائی. بولے ان کے اندر یہ ہے، 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 یہ جھوٹا مکار، یہ تم یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی نرمی کریں ہمارے ساتھ، ہم بھی کریں، ان کی بات نہ مر، یہ بہت زیادہ قسمیں کھانا والا ذلیل ہے، یہ بہت زیادہ عیب تلاش کرنے والا ہے، یہ بہت زیادہ چغلیاں پھیلانے والا ہے، یہ بہت زیادہ بھلائی کو منع کرنے والا ہے، یہ حد سے بڑھنا والا ہے، یہ بڑا گناہگار، یہ بہت بڑا سرکش ہے. اور سب سے آخر میں فرمایا کہ یہ ولد الحرام ہے. اللہ اکبر، وہی زنیم. بولے اس کی تو اصل میں خطا ہے. تو یہ جبریل کو یہ حکم دے کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی کیا نسبت کی، بولے یہ تو دیوانہ ہے. تو اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، لیکن نہیں، بولے ایسے نہیں ہو سکتا. میرے نبی اللہ تعالیٰ نے کتنے، جہاں بھی انبیاء اولیاء کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی تو دفاع اس کی اللہ نے کی ہے.
تو سنیو کتنے خوش نصیب ہو. کوئی بھی ہم اللہ والوں کو اللہ کی شریک نہیں کہتے، اللہ کی پناہ، لیکن ان کی محبتوں کو ذریعہ نجات ضرور سمجھتے ہیں اور سچے دل سے محبت کرتے ہیں. یہ بڑے یہ نیک لوگ تھے بھائی، ان کی محبت ذریعہ نجات ہے اور ان کی محبت ذریعہ ان کے ہم نشینی کا ہے. آپ کسی کے ہم نشین ہو گئے تو آپ کو تو فائدہ تو ہوگا. آپ کوئی محل میں رہ رہے، آپ ان کے ہم نشین بنو گے تو کہاں بیٹھو گے؟ آپ محل میں ہی بیٹھو گے. تو جب نیک لوگوں سے محبت کرو گے تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ ہے تو وہ تو ویسے بھی جنت ہے. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا تو عاص بن وائل نے آپ کو ابتر مقطوع نسل کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم اور مقتول نسل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ محبت کی علامت یہ کہ محب محبوب میں کوئی عیب دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی عیب سننا گوارا کر سکتا ہے. آج ہمارا یہ موضوع تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ نہیں کہ مبالغہ، حضور علیہ السلام تھے ہی ایسے، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے جتنی خوبیاں عطا کی لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے اس کی تعریف بیان کر دی وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. بس خلاصہ یہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، قریب مولا سے دعا ہے اس نبی کے محبت میں سانسیں لینا اور زندگی کے رات دن گزارنا، اسی پر موت ہو، قیامت کی اسی محبت میں ہمارا حشر ہو. یا رب صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.